اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی ایک مرتبہ پھر ہم اپنی عرفان القرآن کی کلاس کے اندر موجود ہیں، اور ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے آج آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہیں وہ کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو۔ خطوات بیسیکلی یہ خط کی جمع ہے، خط عربی کے اندر راستے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی سے یہ فٹ سٹیپس جو ہیں، جی جی جی، تو جیسے ہم اردو کے اندر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ انہی خطوط پر استوار ہے، تو خطوط راستے کو بیسیکلی کہتے ہیں۔ تو یہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پر نہ چلو، ان کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے جو اس آیت مبارکہ کے آغاز سے ہے، یا ایھا الناس، تو یہ قرآن مجید کے اندر یہ دو ورڈز یوز ہوئے ہیں، دو طرح کے، ایک یا ایھا الذین آمنوا اور ایک یا ایھا الناس۔ تو جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے تو اس میں صرف اور صرف وہ بات مسلمانوں سے کہی جا رہی ہوتی ہے، یعنی جو ہم مسلمان مؤمن ایمان لانے والے ہیں۔ اور جب یا ایھا الناس کہا جاتا ہے تو یہ ایک کیا کہتے ہیں، ساری انسانیت کو خطاب ہوتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، اس میں نان مسلم جتنے بھی ہیں وہ شامل ہیں، اہل کتاب سب شامل ہیں، مشرکین بھی شامل ہیں۔ تو بیسیکلی اس کا کانٹیکسٹ یہی ہے کہ یہ مدینہ کے اندر صورت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس کا جو پیچھے سے اگر ہم اس کی ریلیونسی دیکھتے ہیں تو جو آیات چلتی آ رہی تھی اہل کتاب سے ہی متعلق، تو یہاں پر بھی ان کو اس کے اندر شامل کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین میں جو چیزیں حلال اور پاکیزہ ہیں ان کو کھاؤ۔ وہ کیا ہیں؟ ان کی لسٹ قرآن مجید نے ہمیں دی ہوئی ہے کہ یہ چیزیں ہم کھا سکتے ہیں اور یہ چیزیں نہیں کھا سکتے۔ اسی لیے یہ کچھ چیزیں آگے چل کے اس کا مضمون آ رہا ہے، جن کو حرام قرار دیا گیا ان کو بیان کر دیا کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہیں، ان کو نہ کھاؤ۔ ساتھ ساتھ بھی تو مکروہ کا بھی وہ ہے نا، مکروہ کہ یہ چیز نہیں کھانی چاہیے۔ مکروہ بیسیکلی کہتے ہیں ناپسندیدہ کو۔ مکروہ کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ کراہت سے ہے، یہ کراہت کہتے ہیں ناپسندیدہ کو۔ مکروہ بیسیکلی اس چیز کو فقہ کے اندر کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اس عمل سے منع تو نہیں فرمایا، لیکن آپ نے اس کو خود اپنے لیے پسند بھی نہیں کیا۔ تو ہم بھی مسلم اس وجہ سے ایک فقہی حکم اس سے اخذ ہو گیا کہ آقا علیہ السلام نے خود تو یہ کبھی چیز یوز نہیں کی یا خود تو یہ کام کبھی نہیں کیا، لیکن اس سے منع بھی نہیں فرمایا۔ منع فرما دیتے تو وہ حرام کے درجے میں چلا جانا تھا اس نے، لیکن منع نہیں فرمایا اور خود کیا بھی نہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ ایسا کرنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی اس کو مکروہ کہتے ہیں، چاہے وہ کھانے سے ریلیٹڈ ہو یا چاہے وہ نماز سے، وضو سے۔ جیسے ہم وضو کے اندر چیزیں کہتے ہیں مکروہات، کہ دنیاوی گفتگو کرنا، کاروباری بات کرنا یا اس طرح کی چیزیں ڈسکشن کرنا وضو کے دوران، تو یہ آقا علیہ السلام نے کبھی ایسا کیا نہیں، ٹھیک ہے۔ یا اس کی مذمت کے اندر کوئی ایک آدھ قول آپ کا موجود ہوگا کہ حضور نے فرمایا ہوگا کہ ایسا کرنا یہ اچھا عمل نہیں ہے، یعنی اس پہ منع نہیں کیا ہوگا کہ ایسا بالکل نہیں کرو، ایسا کرو گے تو یہ حرام ہے۔ ایک یہ چیز ہے، ایک یہ چیز ہے صرف ایسا کہہ دینا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، یا اس پہ کوئی وعید ہوتی ہے، اس سے وہ چیز ناپسندیدہ قرار پا جاتی ہے۔ وہ پھر اس کی انٹینسٹی دیکھی جاتی ہے کہ اس قول کی یا اس عمل کی، آقا علیہ السلام کی اس کہنے کی انٹینسٹی کیا ہے، اس سے پھر فقہا حکم لیتے ہیں کہ یہ حرام کے درجے میں جائے گا یا یہ مکروہ ناپسندیدہ کے درجے میں جائے گا۔ پھر بڑی وضاحت کے ساتھ کہ شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ قرآن مجید کا خطاب ابلیس کے بارے میں، شیطان کے بارے میں، پورے قرآن مجید میں اس کو ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ ابلیس کو، شیطان کو یہ پراپر ٹائٹل دیا گیا، عدو مبین۔ وہ عدو کہتے ہیں دشمن، مبین کھلے کو کہتے ہیں۔ تو قرآن نے ابلیس کو ایمان والوں کا یا پوری انسانیت کا عدو مبین کہا ہے کہ یہ کھلا دشمن ہے، کھلا بڑا اور کھلا دشمن ہے۔ کھلا کا مطلب یہ کہ یہ واضح دشمنی پر ہے،
اب اس کا ذکر تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا ہوا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا سجدہ نہیں کیا، وہ پوری جو کنورسیشن ہے وہ آئے گی قرآن مجید میں آگے چل کے، تو وہاں پر اس نے خود کہا، اب قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ میں ان کو بہکاؤں گا، مجھے اتنی مہلت دی جائے، انہوں نے کہا دے دی، انہوں نے کہا پھر اتنا یہ کام میں کروں گا، اور سوائے ان کے جو عباد المخلصین جو تیرے چنے ہوئے لوگ ہوں گے صرف وہ بچیں گے، ادروائز میں آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے آؤں گا، حملہ آور ہوں گا اور ان کو ڈسٹریکٹ کروں گا، ڈیٹریکٹ کروں گا تاکہ یہ اصل راستے سے ہٹیں۔ اس میں وہ کیا کرتا ہے، اس میں وہ چیزوں کو بڑا اچھا کر کے پیش کرتا ہے، اس میں بعض اوقات لاجک انوالو ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ لاجیکلی ایسا کرنا بڑا درست ہے، لاجک بہت زیادہ اس کے اندر انوالو ہوتی ہے اس کام کے اندر، جو اکثر جو جن کی طرف شیطان توجہ دلا رہا ہوتا ہے، تو وہ بڑا ایسے کلیئر کر کے ان کو پیش کرے گا 2+2 کی طرح، انسان کہتے ہیں لاجیکلی تو یہ بات پروون ہے، تو یہ کیسے غلط ہو سکتی ہے، یہ جو چیز غلط ہے ہی نہیں، اس کو تو غلط کہنا ہی نہیں چاہیے۔ اور دوسرا وہ ان کو پھر خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، یعنی وہ انسان کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں تو بڑی اچھی ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، تو ایسا تو کرنا ہی چاہیے، یہ بات بڑی پیاری ہے، یہ کام بڑا پیارا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو بڑا اچھا بنا کے پریزنٹ کرتا ہے، اپیلنگ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ میں اسی کو ہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں نا آپ خود کہہ رہے ہیں، آپ نے اگزامپل دے دی کہ میڈیا پہ جتنا پروپیگنڈا ہے، اب اس کو میں اگزامپل دے دیتا ہوں، ہم تھوڑا سا اس کو اوپن کر لیتے ہیں۔ سپوزڈلی فیمنزم کا ایشو ہے، اب لاجیکلی اگر دیکھیں تو وہ کتنی زبردست باتیں چل رہی ہوتی ہیں سم ٹائم ان کی، اور وہ اپیلنگ بھی ہوتی ہیں، دو ہی ورڈز ہم نے کہے کہ وہ اپیلنگ بھی ہوتی ہیں، یعنی ان کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ ہاں جی واقعتاً یہ تو عورت کے ساتھ یہ تو معاملات ہیں، ظلم ہو رہا ہے، عورت کے ساتھ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، اس کو برابری کی سطح پر، اس سطح پر لے کر آنا چاہیے، ایکوالٹی کی، یعنی وہ اس طرح کی لاجکس چل رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ میں اس اینگل میں کہہ رہا تھا کہ وہ لاجیکلی چلتا ہے وہ چیزوں کو لے کر کے، یعنی اس طرح کے جو ایشوز ہیں نا۔ اور دوسری اس کو پرکھنے کا طریقہ کار سمپل یہ ہے کہ جو بھی خیال انسان کے ذہن میں آیا، جو کام انسان نے کرنا ہے، معاملہ انسان نے کرنا ہے، اس کو شریعت پر ڈال کے دیکھ لے، اس کو ڈال کے دیکھ لے اس کے اینگل سے کہ یہ بات یہاں پہ کیسے فٹ ان ہوتی ہے۔ کسی بھی انسان کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ہے تو اس کو دیکھ لیں کہ آقا علیہ السلام کا یہاں پہ حکم کیا ہے، رویہ کیا ہے حضور کا، تو بڑا کلیئر کٹ آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ اس میں حضور داتا صاحب کو کوٹ کرنا چاہوں گا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، اور اس میں آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی ساتھ میں ایڈ ہو جائے گی۔ ہاں داتا صاحب نے کشف المحجوب میں اس کو بیان کیا۔ آپ حدیث مبارکہ میں پہلے عرض کر دیتا ہوں، حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا کہ دل سب سے بڑا مفتی ہے، تو دل تمہیں اب جو کریکٹ چیز ہے نا وہ پہلے بتا دیتا ہے۔ اب یہ ایک حدیث مبارکہ آپ سن لیں۔ اب دادا صاحب کا قول کیا، وہ فرماتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے حوالے سے انسان کے دل میں پہلا خیال اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس کے بعد پھر شیطان کے وسوسے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو، سپوزڈلی کہ ہم ایک چیز کام کرنے کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ مسجد ہم نے بنانی ہے، ہمیں بنانی چاہیے، اس طرف ایفرٹ کرنی چاہیے اور ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے۔ اب یہ ایک پہلا خیال انسان کے دل و دماغ کے اندر آیا، لیکن اب اس کے اوپر ہم لاجکس بنانا شروع کرتے ہیں، کیا یار کالونی کے اندر پہلے ہی آلریڈی مساجد تو بنی ہوئی ہیں، اس پہ کنسٹرکشن پہ بڑا ٹائم لگے گا، بڑا پیسہ لگے گا، اس کو کنٹرول کون کرے گا، اتنے فرقے ہیں کس کو دیں گے، پڑھا لکھا مولوی آج کل ملتا نہیں ہے، جو ملے گے وہ تو اپنے فرقے کی بات کریں گے۔ اب یہ ساری باتیں کیا ہیں، وسوسے ہیں شیطان کے، ہیں تو لاجیکل نا، لاجیکل ہے بھائی، پہلے ہی آلریڈی سوسائٹی میں اتنی مساجد ہیں، بھائی غریب کی مدد کیوں نہیں کر دیتے آپ؟ یا جیسے ہمارے کچھ دوست جو پروپیگنڈا جب کرتے ہیں تو وہ لاجک لے کر کے آتے ہیں کہ جی آپ عید پہ اتنی قربانی کرتے ہیں، جانوروں کے اوپر اتنا پیسہ لگتا ہے، تو وہی پیسہ آپ لوگوں کی شادیوں میں کیوں نہیں کرتے، آپ غریبوں میں کیوں نہیں بانٹتے؟ اور پھر دوسری طرف سے وہ جانوروں کے حقوقوں کی بھی بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ بھی پامال ہوتے ہیں۔ تو سننے میں یہ چیز سم ہاؤ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ لاجیکل ہوتی ہے، سننے میں اٹ لکس لائک کہ یہ لاجیکل ہے، بٹ اس کی ڈیپتھ کے اندر جائیں گے جی یہی سوچنا ہے کہ بات تو صحیح ہے، لیکن اصل میں ویسا ہوتا نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت اس کی اصل جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا، اس کو کرنے میں کیا کیا حکمتیں ہیں، فائدے ہیں، اور اس کو نہ کرنے میں کیا کیا۔ ابھی آئے گی آگے ایک آیت مبارکہ بڑی کمال کی آیت، اور اس میں یہی ورڈ قرآن نے یوز کیا کہ اس کام کو کرنے میں تمہارے لیے
زندگی ہے، اس کام کو کرنے میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس کو آپ پینڈنگ رکھ لیں. وہ ایک لا بنا ہوا ہے ہم یورپین کنٹریز کے اندر، تو اسی کو وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اندر فالو کریں، ڈیتھ سینٹینس کا. ڈیتھ پنشمنٹ وہ کہتے ہیں نہیں دے سکتے آپ، ڈیتھ پینلٹی کسی بھی اس پہ نہیں دے سکتے. آقا علیہ السلام یا جتنی بھی ریسپیکٹ فور پرسنالٹیز ہیں ہماری ریلیجیس، ان میں سے کسی کو ڈسریسپیکٹ کرنا، ٹاپ آف دا لائن آقا علیہ السلام، پھر جتنے انبیاء ہیں، پھر آقا علیہ السلام کے اہل بیت جیسے صحابہ کرام، سب اس میں شامل ہیں. اچھا، یہاں ایک اور جو شرعی مسئلہ ہے اس آیت مبارکہ کی روح سے، وہ یہ ہے کہ تحلیل اور تحریم، تحلیل کہتے ہیں حلال کرنے کو، تحریم کہتے ہیں حرام کرنے کو، تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے بیان کرنے سے ہوتی ہیں چیزیں. یہ ذہن میں رہے، یعنی کوئی چیز وہ از خود ہم حرام نہیں کر سکتے، قرآن نے یا آقا علیہ السلام نے اس کو حلال کیا، اور کسی چیز کو ہم خود حلال نہیں کر سکتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہو. حلال کو حرام نہیں کر سکتے. اب یہ اسی کو اب اگر ریلیٹ کر لیں، جو اگلی بات ہے خطوات شیطان اور عدو مبین، جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ وہ لاجیکلی اس کو بڑا اچھا پریزنٹ کرتا ہے، تو اسی سے ہمیں چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ میں اس پہ عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفاء کی سنت پکڑنا لازم ہے. علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. صحابہ کرام آقا علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھے. دے سم ٹائم بیٹر نو سرٹن تھنگس ٹو ڈو. میں پرٹیکولرلی اس متا والے ایشو کے اوپر میری اپنی انفارمیشن اور نالج کم ہے، زیادہ نہیں ہے میری. جیسے اب آپ نے یہ چیز بتائی ہے، بٹ میرے علم میں یہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے اس کو خود غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر دو چیزیں آقا علیہ السلام نے منع اور حرام فرمائی، ایک گدھا اور دوسرا یہ نکاح متع، غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر. تو آپ یہ کوشچن ہے آپ کا، میں اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل کے اندر ہم پھر دیکھ لیں گے. بٹ صحابہ کرام نے بھی کسی بھی اس طرح کی چیز کو بالکل حرام کے درجے تک وہ نہیں لے کر گئے، حرام کے درجے تک وہ نہیں لے کر گئے کسی چیز کو. سپوزٹلی میں ایک ایگزامپل ہی لے لیتے ہیں، جیسے گدھا ہے، صحابہ نے اس کو حلال نہیں کیا، یہ کسی کے پاس بھی اختیار نہیں ہے. آقا علیہ السلام کے جانے کے بعد کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. تو جو حرمات تھیں وہ قرآن نے خود بتا دی کہ یہ چیزیں حرام ہیں، جو بالکل حرام کر، کسی رشتے کو کوئی حلال نہیں کر سکتا کہ کوئی کہ یہ رشتہ حرام ہے نکاح کا، یعنی ان کے ساتھ، اور آپ کہیں کہ جی ہم اس کو حلال، تو یہ نہیں ہو سکتا. نکاح متع بیسیکلی ایک وہ کیا کہتے ہیں سوسائٹل ایک ایشو ہے. تو دیر بینگ دا ہیڈ آف اسٹیٹ، ان کے پاس شاید اس کا آپشن ہو کہ وہ یہ کر سکیں. ایک اور ایگزامپل ہم لیتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے دور میں انہوں نے سوچا کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو حق مہر ہے، اس کی لمٹ ہونی چاہیے. اس عورت کھڑی ہوگی صحابیہ، اس نے کہا جب اللہ رسول نے نہیں منع کیا تو آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ وہ رک گئے. انہوں نے کہا ہاں بھائی میں کون ہوتا ہوں روکنے والا. تو اگر یہ چیز بھی اس طرح ہی ہوتی تو صحابہ کہہ دیتے بھی عمر آپ کے پاس کیا اختیار ہے. شاید وہ جو میں نے جہاں سے سنا ہے وہ پھر اس کو مس کوٹ کرتے ہیں. وہ یہ میں لکھ لیتا ہوں اس کے اوپر کبھی بعد میں پھر. جی اگلی آئے. اب یہ وہ شیطان کی ڈیفینیشن ہے آگے کہ شیطان کرتا کیا ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. انما کلمہ حصر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا. یعنی جب بھی وہ کوئی کام کرے گا تو یہ آگے والا ہوگا جو جس کا آگے ذکر آ رہا ہے. انما یأمرکم، وہ تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا. تو شیطان ابلیس صرف دو ہی کاموں کا حکم دیتا ہے، برائی اور بے حیائی کا. برائی اور بے حیائی کا یعنی کوئی بھی برا کام، اور دوسرا بے حیائی اس کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے. اور حکم دینے سے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ آ کے آرڈر کرتا ہے، وہ آرڈر نہیں، یعنی وہ ایسی چیزیں دل میں ڈالتا ہے، ذہن میں ڈالے گا، وسوسے ڈالے گا، مشورے دے گا
کہ انسان مائل ہو گناہ کی طرف اور وہ خدا نخواستہ اللہ محفوظ رکھ کر وہ کوئی کام اس طرح کا کر دے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بھی کہ تم اللہ کی نسبت وہ کچھ کہو جس کا تمہیں خود علم نہ ہو. یہ قرآن ابلیس کرتا ہے یہ کام، اللہ کی نسبت ایسی باتوں کی طرف انسان کو لے کر کے جانا کہ جس کا خود ہمیں بھی علم نہیں ہے کہ اللہ نے یہ بات کی ہے کہی ہے یا نہیں، تو وہ اس طرف جو ہے وہ لے کر کے جاتا ہے. یعنی اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے حکم کے اگینسٹ لے کر کے چلتا ہے انسان کو. یہ بات ہو رہی ہے کہ شیطان انسان کو یہ بات کرتا ہے. وہ 3 چیزیں گنوائی انہوں نے اس آیت مبارکہ میں. پہلی چیز کہ شیطان ہم سے کیا کرواتا ہے؟ برائی. دوسری بے حیائی. تیسری ایسی باتیں کہنا کہ جو اللہ نے نہیں کہی. سپوزڈلی میں اگر اس کی آج کل کے دور میں اگزامپل دوں، اگر ہمارے کوئی ریلیجیس ریپرزنٹیٹیوز وہ ایسی بات کہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہی اور وہ اس کو حکم بنا کے شریعت کا اور لوگوں کو سناتے رہیں جسٹ فار دا سیک آف دیئر اون پرسنل انٹرسٹ، تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. کیونکہ ان کو اس سے فائدہ کیا ہے؟ ان کو اس سے مانیٹری بینیفٹس بھی ہیں، اس سے ان کو واہ واہ بھی ہے، عزت بھی ہے کہ لوگ تعریف کریں گے بھی کیا کمال کی بات بتا دی انہوں نے. تو یہ چیزیں ہیں. یعنی کہ جیسے یہ یہود پہلے کیا کرتے تھے، ہاں جی، اپنی کتابوں کے اندر اللہ کی باتیں چھپا دینا اور چھپا دینا، ان کو چینج کرنا، ان کے اندر بائبل کو شیطان نے ان کو مائنڈ کے اندر ڈال دی تھی یہ چیزیں، تو انہوں نے وہ چینج کر دی. ایگزیکٹلی. یو جسٹ مسڈ. ہمارا ایک کیمپ چل رہا ہے ایگرز کا، چھوٹے بچوں کا. بہت چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں اور اس میں وہ 40 احادیث ان کو نا 1 لائنر احادیث عربی کے اندر یاد کروائی جا رہی ہیں. تو مجھے بھی آج موقع ملا ان کو 2 دن کلاس لینے کا. تو میں نے کہا بچے ہمارے مس کر گئے. بڑا اچھا چھوٹا سا سیشن ہوتا ہے، 1-2 گھنٹے کا ہی شاید ہوتا ہے وہ. تو اس میں وہ ان کو ایک سنت سکھاتے ہیں اور یہ احادیث 5 ڈیلی کی یاد کروا رہے ہیں. تو میرا انٹریکشن ہوا، میں حیران رہ گیا. ماشاءاللہ والدین کتنی تیاری کرواتے ہیں بچوں کو. میں نے آج وہ ایک حدیث تھی کہ الجنت تحت اقدام الامہات، تو اس کا ترجمہ جب سنایا کہ جی ماں کے قدمے تلے جنت ہے، تو ایک چھوٹی سی بالکل ننھی سی بچی تھی، یہ ہماری عروبہ جتنی، اس نے ہاتھ کھڑا کیا. اس نے کہا سر، میں نے ایک بات کی، میں نے کہا جی، انہوں نے کہا سر لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے نا کہ اگر وہ میں ان کو بتا رہا تھا کہ والدہ کی خدمت کرنے سے جنت کے دروازے جنت ملتی ہے. انہوں نے کہا کہ جنت کا دروازہ تو بابا کی خدمت سے ملتا ہے نا، کھلتا ہے. تو میں حیران ہی رہ گیا. میں نے کہا اس نے کیسی کتنی امیزنگ بات کی. اور میں نے کہا آپ کو کس نے بتائی ہیں یہ باتیں؟ میں نے کہا آپ ادھر آئیں میری جگہ پہ، آپ کلاس لیں، ادھر پڑھائیں. وہ میں جو جملے بولوں وہ پھر آگے سے ہاتھ کھڑا کر کے کہ سر یہ تو ایسے بھی ہوتا ہے نا. تو چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں ماشاءاللہ سے. آپ کی بھی ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں. اب جیسے شی جسٹ ایڈڈ دیٹ، تو مجھے اس سے یاد آ گیا کہ یہ کتنی اچھی تربیت ہے بچوں کی کہ یہ آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھا ہوا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، اس کی پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالوا، تو وہ کہتے ہیں بل، لیکن، نتبعوا، ہم اس کی پیروی کریں گے، الفینا، جو ہم نے پایا، علیہ آباءنا، اپنے باپ دادا سے. یعنی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جو کام کرتے ہوئے دیکھا ہم اس کی پیروی کریں گے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اس صورت میں بھی جب ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے رہے ہوں اور نہ راہ ہدایت پر رہے ہوں. تو یہ بیسیکلی قرآن مجید نے اب دیکھیں کہ جو ایک سوال کے انداز میں ایک بات نکالی ہے کہ یہ بات کہنا ہے کہ جی یہ تمہارے بزرگوں سے اس طرح میں ملی ہے کہ وہ تو کرتے ہی ایسے تھے. میں نے اسی لیے پہلے وہ ایک جملہ جو بھائی آپ نے کہا تھا کہ وہاں پہ کہا کہ جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس کو سمپلی شریعت کے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیں، اس کو پٹ کریں شریعت کے سامنے اور دیکھ لیں کہ شریعت اس پہ کہتی کیا ہے. سپوزلی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. روٹین کی ایک بات ہے، یعنی کوئی بڑی ایسا حکم نہیں ہے اس کے اندر، کوئی حرام حلال کی بات نہیں ہے. اب ہمارے گھر میں ایک روٹین چلتی ہے کہ جی جمعے والے دن کپڑے نہیں دھونا، اس سے بے برکتی ہوتی ہے، اس سے فلاں کام ہوتا ہے.
اچھا اب ادھر یہ سنتے چلے آ رہے ہیں بزرگوں سے یہ کام ہو رہا ہے، اس کو اگر ادھر پٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ شریعت اس میں کیا کہتی ہے تو ادھر سے کوئی بھی ممانعت ایسی نہیں ملتی. اس طرح کے بہت سارے کام ہیں جو ہمارے یہاں معروف ہیں کہ یہ جھاڑو فلاں ٹائم نہیں دینا، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، تو اس کو شریعت پر جب پرکھ کر دیکھتے ہیں تو شریعت یہاں پہ خاموش ہے. یعنی شریعت نے منع نہیں کیا اب یہ کام اس وقت یا ایسے نہیں کرنا، سوائے ایک چیز کے کہ بدھ والے دن ناخن کاٹنے سے منع کیا آقا اسلام نے. یہ حدیث ہے. انہوں نے فرمایا بدھ والے دن جو ناخن کاٹتا ہے اس کو برس کی بیماری، وہ جو سفید سکن جو ہو جاتی ہے نا وہ ڈبے سے پڑ جاتے ہیں. تو یہ حدیث مبارک ہے. سو بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ. Wednesday کو کیا ہے؟ اسی طرح بات ایک ہم نے سنی کہ جی بدھ والے دن یا منگل والے دن خرچہ نہیں کرتے، پیسے نہیں دیتے. یہ تو میں نے ایسے چھوٹی چھوٹی سی اگزامپل دی ہیں جن سے کوئی حلال حرام کا تعلق نہیں، لیکن قرآن جس طرف اشارہ کر رہا ہے وہ تو وہ چیزیں ہیں کہ وہ بتوں کی عبادتیں ہیں، اور وہاں پہ کیا کہتے ہیں جو اہل کتاب کے ہر درمیاں ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ بیسیکلی کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. لیکن میں نے اس سے اپنے لیے ایک بات اخذ کیا کی، یہ بیسیکلی تو یہ بات ان کو کہی جا رہی ہے نا، اہل کتاب کو اور مشرکین کو کہی جا رہی ہے. لیکن میں نے اپنے لیے یہاں سے ایک بات کہ قرآن ہمیں یہ کیا تعلیم دے رہا ہے کہ اپنی ڈیلی لائف کو سمپلی اللہ اور اس کے رسول کی احکامات پر پرکھ کے دیکھ لیں. وہاں سے وہ آرڈر ہمیں ملتا ہے تو اس کو اڈاپٹ کر لیں، نہیں ملتا تو اس کو جسٹ یہ کہہ کر کے یہ ہمارے پیرنٹس ایسے کرتے آئے تھے اور اس کا تعلق شریعت سے نہ ہو تو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں سوائے ایسا کہ کوئی خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، جس میں بھلائی ہے اور جس میں کوئی ہارم نہیں ہے تو اس کو جاری کیا جا سکتا ہے، اس کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں اگر آتے بھی آپ دیکھیں گے نا کہ میرے جو پرسنل ایک میرا تجزیہ تھا کہ ینگ جنریشن کو جب اس طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، میرا بھی یہ آبزرویشن ہے کہ واقعتاً ایسا ہو رہا ہے کہ ینگ جنریشن جو ہے ہماری وہ آ رہی ہے جی دین کی طرف آ رہی ہے، انفارمیشن رکھتی ہے دین کی، لیکن کون سے من پسند جو چیزیں ان کے دل کو لگتی ہیں، جو ان کی مرضی کے قریب ہیں، مرضی کے خواہشات کے بڑا قریب ہیں. اس چیز کو محدثین نے اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کیا ہے، اہل ہوا. اہل ہوا، ہوا خواہش کو نفس کو کہتے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ جو اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں. یعنی دین کی ایسی تعبیر اور تشریح کرنا، وہ آج کل آپ کے جو بڑے آپ کی کمیونٹی کے جو فیوریٹ علامہ صاحب ہیں وہ بھی زیر بحث آئے ہوئے ہیں آج کل. اچھا میں اس میں عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جب ان جنرل بات کی جاتی ہے نا آپ اس ٹاپک کے اوپر، تو اس سے ہمیشہ آپ کسی سے سوال بھی کریں گی تو وہ بھی آگے سے یہی جواب دے گا. اس سے ہمیشہ مولویوں کی ایک سرٹن کلاس ہوتی ہے. سپوزڈلی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، میں اگر کہوں کہ لیڈ کلاس بڑی خراب ہے، ڈز اٹ مین کہ ساری لیڈ کلاس خراب ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بہت اچھے نیک دیندار لوگ ہیں اور کمال کے لوگ ہیں، ان میں بڑے اچھے اچھے کریکٹر کے لوگ موجود ہیں. ہم حیران ہو جاتے ہیں جب ان سے ہم ملتے ہیں، ہمیں اپنی شرمندگی ہوتی ہے کہ یار اتنا کچھ اللہ نے ان کو دنیا میں دیا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف ان کو دیکھتے ہیں تو یہ کس کریکٹر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آئی ریسنٹلی میٹ سم ون ان مدینہ اینڈ ہیئر ان لاہور، ایون یور فیملی از ایگزامپل فار دیٹ. سو اس کو کہتے ہیں کل اور جز. نہیں میں بتاتا ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں جی ایسا نہیں ہوتا. آپ ان سے پوچھیں کسی جو بھی ایسے آئندہ آپ کے سامنے بولے، آپ اس سے پوچھیں وہ آپ کو اسپیسیفائی کر دے گا. وہ چند بڑے پرومیننٹ لوگ جو ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں یا ان سے نچلا درجہ جو کسی حد تک انوالو ہو رہا ہے. مثلا میں بھی گرس کرتا ہوں مولویوں کو، ٹھیک ہے میں خود کرتا ہوں، بینگ مائی سیلف اے مولوی میں کرتا ہوں. بٹ اس میں کیا ہے، اس میں ایک وہ کلاس آتی ہے جس کے ذمہ کچھ ذمہ داری تھی، مسجدیں تھیں ان کے پاس، وہ جمعے پڑھا رہے تھے. they had the responsibility to teach people but they didn't. they have to be cursed. سیم اسی طرح پھر ان سے اوپر لیول کے لوگ ہیں، ان کے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز تھی جو انہوں نے ادا نہیں کی، ان کا منصب بڑا تھا. اب ان کے بیانات آج کل میں دیکھتا ہوں کہ وہ آتے ہیں ان کے بیانات کہ جی مزارات کے اوپر یہ معاملات شرک ہو رہے ہیں اور ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ نے پہلے کیوں اجازت دی؟ آپ لوگوں کی محافلوں میں جاتے رہے، آپ ان کے عرسوں پہ جاتے رہے، جب اچھا مال ملتا رہا تب تک چیزیں ٹھیک تھیں. اب جب سوشل میڈیا کا دور آیا، اب جب لوگوں نے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر دیں، تو آج آپ کیوں نہیں بولے کہ یار یہ بھی غلط؟
दीन को पढ़ने के लिए तो कोई ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے بٹ اس میں دیکھیں نا ایک یہ اس میں پھر اگر ہم اس کو اوپن کریں گے اس ڈیبیٹ کو پھر اس میں کافی ساری چیزیں ہیں. کہیں ہسٹری انوالو ہے اس کے اندر کہ ہم یہاں تک پہنچے کیوں اور کیسے ہمیں پہنچایا گیا, ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی. ڈیفینیٹلی اس کے اندر ہماری کوتاہیاں ہیں. اوور بینگ اے مسلم ایوری ون شوڈ ہیلڈ ہم سیلف اکاؤنٹیبل. ہم رسپانسبل ہیں اس کام کو کرنے کے, یار ہم نے کیوں نہیں یہ کام کیا. ڈاکٹر صاحب اسی طرف توجہ دلاتے ہیں بھی ہم جب اپنے بچے کو اچھا ہے جی برائٹر ہے پڑھ سکتا ہے اس کو انجینئرنگ میں بھیجیں گے, اس کو میڈیکل میں بھیجیں گے, ہم اس برائٹر بچے کو ہم نہیں کہتے کہ یہ دین پڑھے. ہم بھی تو اٹس ایکوریٹ ایٹ اٹس پلیس. بٹ دیکھیں اب یہی لوگ تھے, ہمیشہ سے ایسے کبھی بھی نہیں رہا کہ سارے ہی لوگ علماء تھے. سب لوگ کبھی بھی علماء نہیں نہ رہے نا. پہلے بھی علماء محدثین تھے تو باقی عوام جنتا ایون کے پہلے دور میں جب عباسی دور کے اندر نا جب یہ علم عروج پر تھا, یہ فرسٹ یا سیکنڈ ہجری کے اندر سینچری کے اندر یا تھرڈ سینچری کے اندر, اب وہ کیا کرتے تھے اس طرح کے بزنس مین لوگ تھے. اب وہ خود نہیں تھے علماء. علم پروموٹ اس لیے ہوا کہ دے انویسٹڈ ان دا نالج. انہوں نے سرائے بنائے, انہوں نے اس طرح کی بیٹھکس بنائی جیسے یہ اب آپ کا ایک ہے, تو وہ اپنے گھر دیتے تھے. وہ کہتے تھے سر یہاں آئیں, یہاں ہلکا علم کریں, درود کریں. اور وہ لوگوں کو بلا لیتے تھے کہ یار یہاں پہ آپ کے یہ ایک مدرسہ بن گیا, ایک اسکول بن گیا. جیسے ہمارے ہاں ہے نا کچھ انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں کی ایک سرٹن کمیونٹی کی ڈونیشن سے وہ چل رہے ہیں. لائک لمز ہے کہ پورا اس کا بورڈ بنا ہوا ہے اور وہ ان کی ڈونیشن سے انہوں نے وہ کریٹ کیا اور وہ اس کے بورڈ ممبرز ہیں اور وہ سارا جو آگے سلسلہ ہے اس کا سنڈیکیٹ ٹائپ بن جاتا ہے اس کا. تو وہ سنڈیکیٹ ہوا کرتے تھے اس ٹائم پہ, اور عام جنتا وہ وہاں پر موجود تھی, وہ لوگوں سے رجوع کر رہی تھی, مسائل پوچھ رہی تھی, یہ سارے معاملات تھے. جس کی وجہ سے یہ لوگ زیر عتاب آتے ہیں. میں پھر عرض کروں گا کہ وہ ایک پرٹیکولر ایلیمنٹ ہے کہ دے ڈڈ ناٹ ایون ایجوکیٹڈ فار دس ریزن. انہوں نے لوگوں کو یہ بھی نہیں بتایا کہ یہ آپ کی پرسنل رسپانسبلٹی ہے, جسٹ فار دا سیک آف دیئر پروفیشن, کہ یار میری اہمیت ختم ہو جائے گی اگر میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ بھائی نکاح تو تم 2 بندے بٹھا کے بھی پڑھا سکتے ہو, جنازہ تو تم بھی پڑھا سکتے ہو, ختم درود کے لیے تم خود اویلیبل ہو. اور وہ محلے میں ایسا کریٹ کرتا ماحول کہ وہ لوگوں کو بڑھائے, ان کو قرآن مجید اچھا کروا دے, ان کو درست کروا دے. اور جیسے میں پھر کہوں گا کہ اسی معاشرے کے اندر بہت اچھی اگزامپلس موجود ہیں. ایون اب میرے ٹیچر ہیں, انہوں نے تجوید کی کلاس جمعے میں شروع کر دی ہے کہ بھئی آپ کو خود قرآن پڑھنا آنا چاہیے. ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ اسی ایفرٹ میں لگا ہوا ہے کہ ایوری سنگل انڈیویجول شوڈ لرن دا قرآن ان اٹس کریکٹ وے, کہ وہ ہر بندہ خود پڑھ لے, وہ کسی کی محتاجی میں نہ رہے. ہم کہیں کہ یار ہماری جابس ختم ہو جائیں گی. تو آپ تو اپنا قیامت تک کا اپنا وہ صدقہ جاری آپ کا. میں اگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. ہم جو ہر شہر کے اندر ڈپلوما کرواتے ہیں, ہم وہ ٹیچر ٹریننگ کیمپ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم پوری دنیا تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کے شہر میں آئے ہیں, یہ 100 لوگ گریجویٹ تھے, یہ ہمیں مل گئے. ان کو ہم کہتے ہیں کہ بچے ہم نے آپ کو ایک ایک چیز ازبر کروائی ہے. ایون آپ کو ٹیچنگ سکلز بھی سکھائی ہیں, پریزنٹیشن سکلز بھی سکھائی ہیں کہ بولنا کیسے ہے, کھڑے کیسے ہونا ہے, بات, یہ ساری چیزیں ہم سکھاتے ہیں وہاں پہ along with عربک گرامر اور تجوید. اور کیوں سکھاتے ہیں ان کو یہ بھی بتا کے آتے ہیں کہ بیٹے ہم یہاں سے 10 دن بعد واپس چلے جائیں گے, آپ نے یہیں پر ہمیشہ رہنا ہے. اب آپ اپنے گھر کے اندر اکیڈمی کھول لیں اور لوگوں کو قرآن مجید سکھائیں. اور ہم جب یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایوری سنگل انڈیویجول وڈ بی ایبل ٹو ڈو دا ٹرانسلیشن بائی ہم سیلف, تو کیا اس کا مطلب ہے لوگوں کے اندر ہماری اہمیت ختم ہو جائے گی؟ ہر بندہ تو خود جب ترجمہ کرنا سیکھ جائے گا تو پھر ہماری ایکسپرٹی کیا ہے؟ اگر ہمیں یہ فیئر ہو تو بھئی یہی تو ہم کر رہے ہیں کہ یار یہ سارے لوگ, یہ ہے لوگوں کو انیبل کرنا بیسیکلی. دیر وی لیک کہ ہم نے لوگوں کو یہ شعور بھی نہیں نہ دیا. وہ جو آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ہم لوگ رسپانسبل ہیں اس میں, بٹ ان اے سرٹن وے وہ بندہ جس نے اس چیز کو آپٹ کیا, مثلا میں نے اگر اس کو دین کو آپٹ کیا ہے دین آئی ایم رسپانسبل, میرے اوپر کچھ رسپانسبلٹی آتی ہے. میں اگر اس کو اپنا پروفیشن بنا لوں گا اور میں کہوں گا کہ میری روزی روٹی سے لگ گیا تو اب میں کسی اور کو یہ سکھاؤں نہیں اسکل, تو پھر تو میں اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں, جسٹس تو نہیں کر رہا پھر میں. اینڈ مجھے سوسائٹی کو کیا ایجوکیٹ کرنا ہے کہ میں نے بھی یہ چیز لرن کر لی ہے, آپ بھی یہ چیز لرن کریں, مجھ سے آ کے سیکھ لیں. میں یہاں پہ اویلیبل ہوں 24 گھنٹے آپ کے پاس, مسجد میں 5 وقت کی نماز کے لیے ہوں یا ایک جمعہ کے لیے آ کے آپ کو پڑھا رہا ہوں. اب ہمارے کتنے علماء ہیں لوگوں کو جمعوں کی نمازوں پہ نماز پڑھنا, وضو کے مسائل, طہارت کے, اور یہ نماز جنازہ جب نہیں سکھائی. اب
آپ دیکھیں نا ڈائنامکس بھی تو چینج ہوئے نا, انوائرمنٹ چینج ہوا, لوگ بزی ہو گئے, مصروفیات بڑھ گئیں, ہر ایک کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ جا کے دین سیکھے مدارس کے اندر. تو وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ ٹائم نکالیں, وہ ادھر پڑھیں. اچھا یہی لوگ جو آپ نے بات بالکل پوائنٹ آؤٹ اچھی کیا کہ یہ چلے جاتے ہیں مسجد میں علامہ صاحب کے پاس, مولوی صاحب کے پاس کہ بھائی ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں سکھائیں. ایک طرف یہ رسپانسبل تھے کہ انہوں نے وہ انٹینٹ شو نہیں کیا, اور دوسری طرف وہ رسپانسبل تھے کہ انہوں نے بھی ایفرٹ نہیں کی. تو اس بیسیکلی میں نے کہا نا کہ اس کی بیک میں جائیں گے تو پھر لمبی ڈیٹیل ہے کہ لوگ اس طرح ہوئے کیوں. بیسیکلی پہلے تو کوشچن ہی یہی ہے. میں ہمیشہ وہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ ابھی کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزرا فیض احمد فیض کو فوت ہوئے ہوئے. میں ایگزامپل فیض کی اس لیے ہمیشہ دیتا ہوں کہ وہ بیسیکلی ایک الگ ایکسٹریم پہ وہ ہیں, کمیونزم کو فالو کرنے والے, لینن ایوارڈ لینے والے, یعنی وہ اس ایکسٹریم پر ہے. لیکن اگر ان کی ایجوکیشن دیکھیں تو وہ عربی فاضل ہے. ہاں یہ عربی فاضل صرف وہ نہیں, ہر فرد اس دور کے اندر عربی فاضل ہوتا تھا, ہر فرد. وہ فقہی طور پر بڑا اسٹرانگ تھا. اگر آپ ان کی شعر پڑھیں, آپ ان کی ایون غالب کو آپ پڑھیں گے, آپ کو وہ چیز مل جائے گی. آل دو دے آپٹڈ دس ایز دے پروفیشن, انہوں نے اپنی یہ اس چیز کو اپنا شوق چن لیا شاعری کو, لیکن وہ یہ چیزیں بیان کرتے ہیں شاعری کے اندر. کیوں آپ کو اتنی زیادہ مذہبی رجحان ملے گا ان کی پرشین یا اردو دونوں لینگویجز میں, کوئی بھی ہے وہ, چاہے عشق شاعری کرنے والا. جون کو دیکھ لیں, جون ایلیا مفسر آدمی ہے. جون کی تو شبیہ بڑی غلط بن گئی نا, وہ ان کی اپنی آخری لائف کے بن گئی, اپنے زندگی کے آخری اس پیریڈ کی وجہ سے. لیکن وہ پیچھے سے تو اہل تشیع عالم فیملی کا وہ آدمی ہے. وہ اس کے پیچھے لکھنؤ کے اندر جو فیملی تھی وہ اچھی خاصی علماء لوگ تھے ان کے پیچھے, اور یہ خود بھی اچھے خاصے عالم تھے. ان کی قرآن مجید کی تفسیر کے اوپر ان کا ورک ہے, کام ہے. آلدو وہ پبلش نہیں کر سکے اس کورس کو, آگے پھیلا نہیں سکے, بٹ ہی از دا پرسن آف دیٹ کیلیبر. اور فیض احمد فیض کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ تو اثر کے بعد یہ پڑھاتے بھی تھے, علوم شریعہ اور عربک وغیرہ کی وہ کلاسز اگر کوئی ان سے پڑھنے آتا تو وہ پڑھاتے بھی رہے ہیں یہ چیزیں. تو اگر اس کی بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو پھر ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ یہ چیزیں خراب کہاں سے ہونا شروع ہوئی ہیں. جی اگلی آیت ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. وَمَثَلُ الَّذِي, اور ان کافروں کو ہدایت کی طرف بلانے کی مثال ایسے شخص کی سی ہے جو کسی ایسے جانور کو پکارے جو سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا. یعنی اوپر قرآن نے کہا نا کہ جب ان کو کہا جائے کہ تم اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا, اور وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں ہم بھی اس چیز کی پیروی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد سے ہم نے پایا, تو اس پر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بیسیکلی ان کی مثال اب دی ہے قرآن مجید نے کہ یہ ایسے ہیں کہ جیسے کوئی جانور ہے تو وہ صرف کیا کرتا ہے, کوئی پکار اور آواز کچھ بھی نہیں سنتا, کچھ بھی نہیں سنتا. تو یہ لوگ بہرے, گونگے, اندھے ہیں, سو انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ جانور کوئی بھی ایسا نہیں ہے. اب یہ دیکھیں آپ قرآن نے ایک ایگزامپل کیا دی ہے, ان کی مثال اس جانور کی سی ہے کہ جو نہ کوئی پکار سنتا ہے اور نہ کوئی ندا سنتا ہے, پکار بلانے والے کی بات سنتا ہے نہ پکار سنتا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ سمن, یہ بہرے ہیں, بکمن, یہ گنگے ہیں, اور عمیون, یہ اندھے ہیں, فہم لا یعقلون, یہ عقل نہیں رکھتے. یعنی یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. آپ کوئی جانور بھی پالیں گے نا تو وہ آپ کی آواز پہ آ جاتا ہے, ریئیکٹ کرتا ہے, ٹیم ہو جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتے ہیں. ہاں ہر جو ایون چلے سانپ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے کان نہیں ہیں, اس کی سینسز تو ہوتی ہیں نا, وہ بھی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. تو ہر لوگوں نے مگرمچھ گھر میں پالے, وہ باتیں مان لیتے ہیں, سن لیتے ہیں. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تو اتنے گئے گزرے ہیں. ایک تو جانور ہیں, یہ حیوان ہے, یہ یعنی اللہ کا کلام جنہیں سنائی نہیں دے رہا, تو ایک تو یہ انسانیت کے درجے سے بھی گر جاتے ہیں, تو یہ جانوروں کی کیٹیگری میں. اور پھر فرمایا نہیں, جانوروں سے بھی نیچے ہیں یہ, کہ یہ جن کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی, یہ اس کنڈیشن میں پڑ جاتے ہیں. اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ گو کہ وہ کچھ نہ کچھ سنتے ضرور ہیں جانور, پکار ان کو بلایا جائے, پکار ان کو سنتے ضرور ہیں, لیکن ان کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ یہ بلایا کس مقصد کے لیے جا رہا ہے, کہ یہ ہمیں بلا کے کھانا دے گا یا مارے گا یا کام لے گا, کیا کرے گا, اس کا مقصد کیا ہمیں بلانے کا. اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ قرآن چلتے چلتے ایگزامپل لازمی کوٹ کرتا ہے. یو مسٹ بی تھینک فل ٹو یور پیرنٹس بیسیکلی.
because they put you in a certain level that you are learning and earning some of your deen. آگے اب وہ جہاں سے یہ مضمون شروع کیا تھا وہی بات پھر اب یہاں آ رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو. اب دیکھیں وہ میں نے آپ کو کہا نا کہ قرآن مجید میں یہ دو اسلوب ہیں بات کرنے کے. وہاں پہ ان جنرل سب کو یہ بات کہہ دی اور اینڈ میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ نہ مانیں گے نہ سنیں گے, یہ حلال حرام کی تمیز نہیں کریں گے. اب کنفائنڈ کر دیا, فرمایا کہ تم لوگ کیا کرو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, کلوا من طیبات, تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ, ما رزقنا, جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے, واشکروا للہ, اور اللہ کا شکر ادا کرو, ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو, تم اس کی عبادت کرنے والے ہو تو پھر پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ, گندگی کو اڈاپٹ نہ کرو اس اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے. وہاں دیکھیں لینگویج ہی چینج کر دی, وہاں پہ ڈائریکٹ کہا تھا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, حلال اور طیب چیزیں کھاؤ. یہاں فرمایا ما رزق, ہمارا دیا, یعنی اب نسبت بھی اپنی طرف کر دی. اللہ کو تو مانتے ہیں نا, تو اس لیے یہ بھی بلیو کرنا کہ یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہوا ہے, اور پھر اس پہ اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرنا. اور اب یہ بات کنفائنڈ کر کے مسلمانوں کو کیوں کہی جا رہی ہے جب پیچھے گزر چکی تھی؟ کنفائنڈ اس لیے کی ہے کہ پہلے کہی ساری انسانیت کو ہے, اب اس کو اسپیسیفائی اس لیے کر دیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا دیکھے دیکھی یہ بھی یہ کام شروع کر دیں. جیسے ہمارے لوگوں نے شراب شروع کر دی, پورک شروع کر دیا, تو ان کو لگا کہ شاید وہ کرتے ہیں تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی ہارم نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ تو خالی مذہبی لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں, وہ 2 گھونٹ لگا لیے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, اور کبھی کبھی وہ بھی کھا لیا تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو نہیں فرق پڑتا ہے, تو اسی لیے قرآن مجید نے اس کو اسپیسیفائی کیا کہ تم یہ کام نہ کرنا. اب یہ آیت مبارکہ اور اس کو یہاں پر ہم آج اینڈ کریں گے. یہ جو میں نے کہا تھا کہ آگے وہ آیت آئے گی کہ جس میں چیزیں اللہ نے حرام چیزیں گنوا دیں کہ کیا کیا ہیں. فرمایا انما حرم علیکم, اس نے صرف تمہارے لیے صرف جو چیزیں حرام کی ہیں. انما وہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کا معنی صرف اور صرف ہوتا ہے, تو اب قرآن مجید خود وہ گن کے بتا رہا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں. المیتہ, مردار, یعنی جو چیز خود سے مر جائے, اس کو ذبح نہ کیا ہوا ہو تو وہ چیز کیا ہے, حرام ہے. حرم کا لفظ بھی پہلے آ گیا, مردار, میتہ, سوائے مچھلی کے. یہ بات میں یہیں بتا دوں, سوائے, کیونکہ مچھلی ملتی مردہ, مچھلی کو ذبح نہیں کرنا پڑتا. اور وہ کس نے حلال کی؟ وہ آقا علیہ السلام نے. یعنی قرآن نے اس کو اسپیسیفائی کر دیا, گن دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں تمہارے لیے. اس کو آقا علیہ السلام نے اسپیسیفائی کر کے حلال فرمایا کہ سمندر کی چیزیں تمہارے لیے اللہ نے حلال کی ہیں. سب سمندر کی ہر چیز حلال ہے کہ وہ صرف کچھ چیزیں ہیں جو حلال ہے, کچھ حرام بھی ہے؟ نہیں, ہر چیز حلال نہیں ہے سمندر کی. اس کے اوپر پھر ایک یہ چھوٹی سی ڈبیٹ ہے اس پہ فقہا کی. کچھ کے نزدیک وہ کچھ ہر والے بھی ہیں سب کچھ ہی کو حلال کہتے ہیں, تو اس میں وہ پھر کچوے کو وغیرہ کو بھی گن لیتے ہیں, مینڈک کو بھی گن لیتے ہیں, اس طرح چیزوں کو گن لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے, جائز ہے, کیونکہ حضور نے فرمایا پانی کی ہر چیز تمہارے لیے جائز ہے. کچھ اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ان چیزوں کے اندر یہ مسائل ہیں تو یہ ہم نہیں کریں گے, اس کو آپ مچھلی تک محدود رکھیں, یا مچھلی کی طرح کی جو چیزیں ہیں ان تک آپ اس کو رکھیں, ہر چیز کو اس میں نہ آپ انکلوڈ کریں. میرا بھی پرسنلی خیال اس میں کہ وہ اتنا اس میں کچھ ایسا ہے نہیں, یعنی اس میں گندگی والا بھی کوئی ایشو نہیں ہے, وہ کلین سے ہی ہوتا ہے, وہ ہوتا ہی سارا, وہ اگر اس کو دیکھے تو وہ اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ سی بیڈ کے اوپر رہتا ہے, تو اس کے اوپر نا ڈاؤٹ ہے, we need to understand کہ یہ ہے مکروہ ہے کہ کیا ہے. اس کے اوپر ایک سیشن رکھتے ہیں. چلیں اس کو انشاءاللہ ہم میں اس کو ڈیٹیل اس کے اوپر جو کنورسیشن ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے, اور مختلف لوگوں کی, نیوں کی بھی اور پرانوں کی بھی دیکھ لیں گے. ضروری نہیں کوئی پرانوں نے کہہ دیا تو وہ فائنل ہی ہے. By the way, everything, octopus, crabs, everything he has eaten. ایون پران وغیرہ آئی گیس کہ میں نے بھی کھایا ہوا ہے شاید. پران تو میں خیال میں سب نے کھایا ہوا ہوگا, لیکن یہ میرا خیال ہے یہ منال پہ مل جاتا ہے, یہ ان کے اس پہ لگا ہوا ہوتا ہے, بوفے میں ہوتا ہے وہ, تو آئی گیس میں نے بھی شاید یہیں پہ اس کو کہیں کبھی ٹیسٹ کیا, اور وہ میٹرو پہ تو مل رہا ہوتا ہے, تو میری تو بیگم منع کر دیتی ہے, تو میں کبھی کچھ کہتا ہوں یہ لے لیتے ہیں, سی فوڈ ہے تو یہ لے لیتے ہیں. چلیں بہرحال اب جو گن کی چیزیں بتائیں, پہلی چیز مردار, یعنی جو از خود مر جائے ذبح کیے بغیر, تو یہ اس کو مردار کہتے ہیں, یہ حرام ہے. ودم, خون اٹ سیلف حرام ہے,
خون اٹ سیلف حرام ہے، وہ جانور کا ہو یا انسان کا ہو. یہ جو ہمیں اکثر ہوتا ہے نا کہ ہم یہ بلڈ نکلا ہوتا ہے تو انگلی وغیرہ چوسنا شروع کر دیتے ہیں. دیر نیڈ ٹو بی کیئرفل کہ یہ حرام ہے. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اب دیکھیں کتنا اسپیسیفائی کیا ہے. جانور یہاں اور نہیں گنے، وہ حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے گن کے بتائیں کہ یہ ان میں ایشو ہے تو وہ حلال ہے اور یہ ہے تو وہ حرام ہے. لیکن خنزیر ایسی چیز ہے کہ جس کو قرآن نے گن کے بتا دیا کہ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت حرام ہے. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ چیز بھی حرام ہے جس پر اللہ کے سوا کسی چیز کا نام لیا جائے. یعنی وہ چیز اٹ سیلف تو حلال تھی لیکن اس کو ذبح کرتے ہوئے نام لے لیا غیر اللہ کا، تو ایسا کرنے سے بھی وہ حلال چیز بھی کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور اس پر بھی جو مجبور ہو جائے اور وہ خواہش مند اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو. پھر جو شخص مجبور ہو جائے تو نہ فرمانی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر زندگی بچانے کی حد تک کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان. یہ ایک سرٹن کنڈیشن بتائی کہ جس کو اگر کوئی فمن اضطرار اس کو کہتے ہیں کہ مجبوری کی حالت میں ہے، سم ٹائم کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ اس کو لینا پڑتا ہے، اور یا اس کو مجبوری کیا ہے کہ اس کو کوئی گن پوائنٹ کے اوپر کہہ رہا ہے کہ یہ کرے، اور یا موت کا جیسے ڈر ہے کہ آپ اگر ہیں صحرا وغیرہ میں ایسی کسی بھی جگہ پر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر میں نے یہ نہ پیا یا نہ کھایا تو موت واقع ہو جائے گی. تو انسان، یہ بھی انسانی زندگی کی اہمیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو گنجائش دی کہ حرام کھا کے جان ضرور بچا لو. ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جان دے دو. اگر وہ کھانے سے، ایسا کرنے سے جان بچتی ہے تو یہ بھی نہیں کہ جی میں گن پوائنٹ کے اوپر ہوں تو میں آپ اڑا دیں جی گولی سے، میں نہیں یہ کام کروں گا. تو گو کہ وہ بھی ایک لیول ہے، اس کی ایگزامپل موجود ہیں، لیکن اللہ نے اجازت بھی دی ہے کہ اگر کسی کی وہ اتنا لیول نہیں ہے کہ وہ اتنا مضبوط ہو انٹرنلی کہ مجھے کو گن پوائنٹ پہ کہے گا تو کہے گا نہیں یار میں اپنی جان بچا لیتا ہوں، اس میں مرنے کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ پاک اس کو فرما رہا ہے کہ سوائے ایسا کوئی شخص جس کا مجبوری کی حالت ہو یا کسی کو کی جان جو ہے وہ جانے والی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے. ولا عادن فلا اسم علیہ، جو حد سے بڑھنے والا نہ ہو، جو حد سے بڑھنے والا نہ ہو. تو اللہ تو جانتا ہے نا کہ کون کس نیت سے کرے، وہ اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ جو حد سے بڑھنے والا نہیں ہے تو اللہ جانتا ہے کہ یہ اپنا چکر پورا کرنے کے لیے. تو اللہ سے تو جھوٹ نہیں نہ بولا جا سکتا. اگر وہ ایسا کرے گا بھی تو اس بات کا حساب کس نے لینا ہے؟ میں نے تو لینا نہیں ہے، لینا اللہ رب العزت نے. تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو اور اللہ سے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے لیے نا وہ اللہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے، اور جو ظاہری لوگ ہیں اور جو اس وقت موقع ہے نا وہ بہت زیادہ اہمیت رکھ لیتا ہے. تو لوگوں کو کرنے کے لیے بس اللہ معاف کرے ایسے ازمائش اور اس میں نہ ڈالے. یہ بڑا جو ہے نا وہ اچھا، یہ آیت مبارکہ میں نا یہ ڈیٹیل اس لیے بتائی گئی ہیں کہ کچھ اہل کتاب نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کی ہوئی تھیں. عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ میں تمہارے اندر جو تم نے حرام کی ہوئی چیزیں ان کو حلال کروں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے خود کہا ہے. اور اسی طرح جو مکہ کے لوگ تھے انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں کی ہوئی تھیں، حرام کی ہوئی تھیں کہ یہ ملت ابراہیمی میں یہ چیزیں حرام تھیں. تو اس کو اللہ رب العزت نے گن کے بتا دیا کہ بھئی نہیں، ایسے ہر چیز حرام نہیں ہے. تو یہ چیزیں حرام ہیں. اور غیر اللہ والی بات بھی اس میں اندر شامل کر دی کہ وہ جیسے کسی کے نام کے اوپر کہتے تھے کہ یہ لات کے نام یا عزا کے نام، اور اس طرح وہ اپنے اپنے بتوں کے نام لے کر وہ کہتے تھے. تو اس پر اس کو منع کیا گیا. اور اس میں جو ایک فقہی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں تو مسلمان بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ذبح کرتے ہوئے اپنی زبان سے نہیں بول پاتا، بھول جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جانور حرام ہو جائے گا. ہمیں پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لے گا. اس کی ایسی انٹینشن کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ یہ ذبح کرتے ہوئے کسی اور کا نام لے گا. تو اسی لیے کہا گیا کہ پڑھنا تو بلند آواز سے چاہیے تاکہ سب لوگوں کو کلیئر ہو کہ انہوں نے اللہ کا ہی نام لے کے جانور ذبح کیا. لیکن بفرض محال اگر کوئی بھول بھی جاتا ہے تو اس پہ ہم یہی حکم دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام کا ہی کہ یہ ذبیحہ ہے، کیونکہ اس شخص نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا
اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی انٹینشن کبھی بھی نہیں تھی کہ وہ کسی دوسری اس کا نام لے.